اور قابل صد احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جیسا کہ پچھلے 2 خطبات جمعۃ المبارک سے ایسی چیزیں جو غائب ہیں، دکھائی نہیں دیتی، ان سے متعلق بیان جاری ہے، یعنی شیاطین اور ایک مخلوق جس کا ذکر قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں موجود ہے، جنات، ان سے متعلقہ کافی باتیں، بڑی زیادہ تفصیل تو نہیں لیکن کافی باتیں پچھلے خطبات میں گزر چکی۔ آج جس ٹاپک کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بالعموم عام دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ یا مادہ پرست لوگ یا سیکولرزم سے متاثرہ لوگ یا وہ لوگ جو بہت زیادہ متاثر ہیں غیر مسلموں سے، تو وہ ان چیزوں کو وہم کا نام دیتے ہیں اور بعض سرے سے ہی اس کا انکار کرتے ہیں۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم شتر بے مہار نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا کوئی وارث ہے، ہمارا کوئی دین ہے، ہمارا کسی چیز پر ایمان ہے، اللہ ہمارا رب ہے، جب تک وہ کچھ نہ چاہے کچھ ہو نہیں سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، رسول، نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو لفظ ان کی زبان مبارک سے نکلا ہے وہ حرف آخر ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ کبھی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ مسئلہ ہے نظر بد کا۔ یہ سورہ نون والقلم کی آیت تقریباً آخری مقام ہے، یہ آخری آیت ہے سمجھیں سورہ نون والقلم کی۔ اللہ رب العالمین خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کر رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کافروں کو دیکھتا ہوں، باقاعدہ طور پر ایک قبیلہ ہے، یہودیوں کا قبیلہ ہے، وہ ظالم لوگوں کو باقاعدہ دوسرے لوگوں کو نظر بد لگانے کے لیے تیار کرتے تھے، ان کو بھوکا رکھنا، کئی کئی دن کھانا نہ دینا، بس زندہ رہنے کے لیے تھوڑا بہت دے دینا، اور بھوک کی حالت میں ان کو مسلمانوں پر بطور نظر بد لگانے کے لیے روانہ کرنا۔ تو باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک شخص کو نظر بد لگانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا، اور جب آ کے اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، جب کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو سے محفوظ نہ رہ سکے اور اس نظر بد سے محفوظ نہ رہ سکے تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا تھا۔ حضرت جبریل امین نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا تھا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا،
باقاعدہ طور پر دم کیا تھا. من شر حاسد، اللہ تعالیٰ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہر قسم کے حاسد سے محفوظ رکھے. اور فرمایا وَآیُنٍ، ہر قسم کی نظر بد سے آپ کو محفوظ رکھے. بچہ رو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بی بی سے یہ بچہ کیوں روئے جا رہا ہے؟ تو بچہ تھوڑا بہت روئے، بہلا پھسلا کر اس کو چپ کرا لیں، چپ ہو جاتا ہے. اگر اسے کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، اس کو دوائی دی جاتی ہے، سو جاتا ہے. نہ بچہ دودھ پلانے سے چپ ہو رہا ہے، نہ کوئی چھوٹی موٹی دوائی سے خاموش ہو رہا ہے، نہ بہلانے پھسلانے سے اس کو کوئی اثر ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو دم کرواؤ، میں تمہیں اس چیز کے دم کا حکم دیتا ہوں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دم کیا. اور پھر وہ عورت ملی تو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ پوچھا کہ وہ تیرے بچے کا حال کیا ہے؟ کہنے لگی جب سے آپ نے دم کیا ہے ٹھیک ہے. دم کرنا یا کسی سے دم کروانا، دم ایک قسم کی دعا ہے. تو دعا آپ خود بھی کر سکتے ہیں، دعا آپ کسی سے بھی کروا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن بھائی جب اپنے مومن بھائی کے لیے اللہ کے ہاں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، تو میں یہاں پر رک کر ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دعائیں ان چیزوں سے بچاؤ کے لیے، یہ نظر بد کے بچاؤ کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے. پہلے آپ ذرا سن لیجیے یہ ہے کیا چیز، پھر ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں. اور جو دکانداروں نے، نجومیوں نے، عاملوں نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے نا، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ لوگ جو دعائیں یاد نہیں کرتے. گاؤں کے مولوی صاحب نے ایسا رویہ اختیار کیا، گاؤں کا کوئی بندہ نہ کل پڑھ سکے، نہ ساتھا پڑھ سکے، نہ کوئی دعا کرا سکے، نہ جنازہ پڑھا سکے، تاکہ میرے علاوہ یہاں ہو کوئی نہ، اگر میں مر جاؤں تو زیادہ سے زیادہ میرا بیٹا. چودھری صاحب نے کہا میری لمبرداری کے بعد میرا خاندان، میرا بیٹا. یہ گھٹنے ہیں ہمارے معاشرے کی، باعث شرمندگی ہے یہ چیزیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کا دین سیکھتا ہے، اللہ کا دین سکھاتا ہے. ہمارے یہاں تو کسی کو ناظرہ قرآن نہیں پڑھنے آتا نا، صحابہ اکرام کی اولادوں میں کم ہی وہ لوگ ہوتے تھے جو حافظ قرآن نہ ہو. تو ان نجومیوں نے، عاملوں نے ساتھ کالے سلفی پیلے پتہ نہیں کس طرح کے شیطانی علم لے کے دکانیں ڈال کے بیٹھتے ہیں. یقین کریں ایسے ایسے لوگ ہیں 50,000 ہزار روپیہ تعویذ کا لیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے تعویذ لیا، باندھا، لٹکایا، اس نے شرک کیا. آج لوگوں کو جو صبح و شام کے اذکار نہیں آتے، دعائیں نہیں آتی، اس کا سبب بہت بڑا یہ ہے کہ وہ جب تکلیف آ جاتی ہے فلاں بڑا اچھا دم کرتا ہے، فلاں بڑا اچھا تعویذ دیتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، لوگ ان کی طرف دوڑتے ہیں، حالانکہ یہ علاج خود بندہ اپنا علاج کر سکتا ہے. تو اگر وہ نہیں کر پا رہا
تو اس سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو رہی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے خود سے احرام نہیں آ رہا، تو اپنے کسی مسلمان بھائی سے کہہ دے بھی آپ مجھے دم کر دیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو روتا دیکھ کر کہتے ہیں جاؤ اس کو دم کرواؤ، لازمی دم کرواؤ اس کو، تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ خود دم کرو اس پر، یہاں یہ کہا کہ دم کرواؤ، اس کا مطلب ہے کہ گنجائش موجود ہے کہ کسی سے دم کروا لیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ایسے رویے اختیار کریں، ان سے پوچھو نجومیے سے بھی آپ پڑھتے کیا ہو، چھوڑو جی ہم کیا پڑھتے ہیں، اس کو چھوڑو، بس آپ پڑھوائی کرواؤ۔ کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں، اور میں یقین کریں ان لوگوں کو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی کسی کو دم کرتا ہے، بے لوث کرتا ہے، اور اس کو شرک سے بچاتا ہے، اس کو غرق ہونے سے بچاتا ہے، توحید سکھاتا ہے، اور آپ نے دیکھا نا کہ وہ بچہ جو کسی سے علم سیکھنے کے لیے جاتا تھا، لمبی حدیث ہے، تو وہ کس کے پاس گیا سیکھنے کے لیے؟ جو اللہ کی توحید سکھاتا تھا، جو اللہ کا حکم سناتا تھا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ حق ہے، نظر بد حق ہے۔ کس طرح؟ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ گزر رہے تھے کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غسل کر رہے تھے، تو غسل کے لیے انہوں نے اپنی قمیض اتاری، غسل خانے میں جانے لگے، تو عامر بن ربیعہ کی نظر پڑ گئی اور کہنے لگے واہ کیا کمال جسم ہے، لیکن منہ سے لا حول ولا قوت ماشاء اللہ یہ لفظ نہیں نکالے۔ ان کا پاؤں پھسلا، وہ گرے بے ہوش ہو گئے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، کہا یہ ہمارا بھائی بے ہوش ہو گیا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ ماجرا سنایا، تو کہا عامر بن ربیعہ کو بلایا، کہا اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اور مسلمانوں، جب تم کسی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو، اس لیے سارے بھائی گھروں میں بچے، اور یقین کریں کہ آپ گھروں میں نظر بد کا اہتمام شروع کر دیں، یقین کریں بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری بیماریاں ان سے اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نجات دے دے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے کہ کون بندہ کس کو دیکھ کر واہ واہ تو کر رہا ہے، کیا بات ہے کر رہا ہے، لیکن زبان سے لفظ ماشاءاللہ نہیں نکل رہا، لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں نکل رہا، تو اس سے نظر بد لگ جاتی ہے۔ لہذا جب بھی کسی چیز کو دیکھو، کسی انسان کی طرف دیکھو، تو میرے محترم بھائیو ماشاءاللہ کہو، تاکہ وہ بندہ آپ کی نظر بد سے بچ سکے۔ اب یہ دیکھ لیجئے یہ بندہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، یہ نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے، یہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ یہ آنکھ کا مسئلہ ہے۔ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے مومنوں سے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مومنو اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ سائنسی تحقیقات اب یہ باتیں کر رہی ہیں، لکھ رہی ہیں، انہوں نے کہا اسلام نے کہا ہے کوئی مرد کسی عورت کے چہرے پر نظر نہ ڈالے، اور انہوں نے اس پر تحقیق کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مرد عورتوں کی طرف ٹک ٹکی لگا کے دیکھتے ہیں تو اس سے عورتوں کے چہروں کے اوپر مختلف قسم کی بیماریاں نمودار ہوتی ہیں، ان کے چہرے کے حسن کو برباد کرتی ہیں۔ یہ سائنسیں آج تحقیق کر رہی ہیں۔ جب آپ کی طرف کوئی دیکھتا ہے ٹک ٹکی لگا کر، تو اس کی نظر بد سے بچنا ضروری ہے۔
اور آپ حیران ہوں گے کہ بندے کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے. ایک تو کوئی لگائے گا نا، اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے. کیسے لگتی ہے؟ کام کیا ہے کوئی، خود ہی اس کی تشہیر شروع کر دینا. بعض اوقات وہ کام ابھی نمودار بھی نہیں ہوا، پہلے ہی اس کی تشہیر کر دینا. کوئی اچھا کام کرتا ہے، جا کے اس کو اس انداز کے ساتھ بیان کرتا ہے، تو فرمایا اس چیز سے بھی بچنا چاہیے. اپنے اچھے کاموں کو اگر اس کے بیان کی ضرورت نہ ہو، اس کی نشر و اشاعت کی ضرورت نہ ہو، اس سے بچیں، اس سے محفوظ رکھیں، محفوظ کریں اپنے آپ کو.